السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ سیاسی ماحول گرم ہے۔ 13 دسمبر کو جلسہ کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے آج بھی پریس ٹاک کی۔ اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے۔ دوسری طرف نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ آ گیا ہے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور پھر اشتہار دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ نواز شریف کو مسلسل عدم حاضری پر اشتہاری مجرم قرار دیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے ضامن جو ہیں ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ عدالتی حکم میں یہ کہا گیا ہے دونوں ضامن 9 دسمبر کو عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ یہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ایک طرف اب ظاہر ہے یہ مشکلات مسلم لیگ کے لیے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے جو حکومت کو چیلنج کیا ہوا ہے سیاسی طور پر، ایک یہ مسئلہ ہے، لیکن دوسری طرف عدالتی کیسز کے اندر دن بدن ان کا کیس کمزور ہوتا جا رہا ہے، مزید ہو رہا ہے۔ آج جو یہ فیصلہ ہے، کیا مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اب یا میاں نواز شریف نے جو ہے وہ اب عدالتی فیصلوں کو بالکل ایک طرف ہی رکھنا ہے اور صرف اپنی جنگ وہاں سے بیٹھ کر ہی لڑنی ہے؟ دوسرا معاملہ یہ کہ جو ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق مریم نواز صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب کی، حمزہ کی ملاقات، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ مشورے دیے ہیں اور تینوں جو پارٹی کے بڑے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ پر متفق ہو جائیں اور 13 دسمبر میں جلسے میں استعفوں کا اعلان کریں۔ یہ ذرائع سے چل رہا ہے ابھی کہ اس پر بات ہو رہی ہے کہ ممکن ہے کہ استعفے جو ہے وہ دے دیے جائیں، لیکن کیا ساتھ پیپلز پارٹی بھی دے گی؟ دیگر جماعتیں تو ان کے ساتھ ہیں جو اس پر ہم خیال ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر استعفے دیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم الیکشن کرا دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ممکن ہوں گی، تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پنجاب کی صورتحال پر، کیونکہ وہاں لاہور میں جلسہ بھی ہونا ہے، اور اوور آل پنجاب کی پرفارمنس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل واڈا صاحب، وفاقی وزیر برائے آبی وسائل، پاکستان تحریک انصاف سے ہم موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر۔ میں جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب آپ سے ذرا اس کا آغاز کروں گا گفتگو کا۔ ایک طرف ظاہر ہے مسلم لیگ نون نے پوزیشن لی ہوئی ہے، اپوزیشن نے پی ڈی ایم میں پوزیشن لی ہوئی ہے، آج ایک یہ فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو طارق فضل چودھری صاحب بھی ساتھ ہیں، میں ذرا ان سے صرف اتنا جان لوں کہ یہ جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر کیا رسپانس ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ تو بہت پرانی آپ لوگوں کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ عدالتوں سے بھاگنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب، آج عدالت نے تحریری فیصلے میں جو ہے جو بات کی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا آپ کی پارٹی قیادت نے کہ اب عدالتی معاملات کو پرسو اس طریقے سے نہیں کرنا، جو کرنا ہے سڑکوں پر ہی کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عادل عباسی صاحب، آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیں، یہ ایزمپشن کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے عدالتی فیصلوں کو اوپر سے پش ڈال دی ہے، بالکل بھی غلط ہے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز بھی تھیں، تو وہ پاکستان کی عدالتوں سے انہیں سزا ہو چکی تھی اور وہ سزا بھگتنے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ میں جاتے ہی مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا، لیکن عدالتیں اور ان عدالتوں کے فیصلوں کے احترام میں وہ پاکستان آئے تھے۔ اب وہ کن حالات میں گئے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ گفت و شنید دونوں طرف سے ہو چکی ہے۔ حکومت اس سے پہلے میڈیکل بورڈز بنا کے اور ان سب کی فائنڈنگز کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو بیمار قرار دیا جب وہ پاکستان سے چلے گئے۔ اب ان کے پیچھے بہت ساری سیاست ہو رہی ہے ان کی صحت کے اوپر، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک عدالتی فیصلوں کا تعلق ہے، میں عدالتی فیصلوں میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک عدالتی فیصلوں کا تعلق ہے، دیکھیں ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی فیصلہ سول کورٹ سے آتا ہے تو مجھے پورا اختیار ہے کہ میں اس کے خلاف سیشن کورٹ جاؤں، پھر بھی میرے خلاف ہو تو مجھے اختیار ہے کہ میں ہائی کورٹ جاؤں، اور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ اگر ہوا ہے تو ہمارے پاس بحیثیت پاکستان کے ایک شہری کے یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کریں۔ تو ہم اپنا جو لیگل ریمیڈی ہے اسے فالو کریں گے۔ جو میاں نواز شریف صاحب کی ٹھیک ہے، آپ لیگل ریمیڈی آپ فالو کریں گے، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کو کرنا چاہیے، مگر ذرا دیکھیں اب میں ذرا یہ گزارش کروں کریں گے
میں ذرا گزارش کر لوں، چلیں یہ تو ایک آپ کا اپنی پوزیشن ہے نا، آپ نے لیگل کیس کے اوپر اپنی پوزیشن لینی ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن ایک اپیرنٹلی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ لوگ کورٹس کے معاملے میں تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ 13 دسمبر جب آپ کہتے ہیں حتمی ہوگا. اب میں ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ کو شارٹ سنواتا ہوں جو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نواز شریف اپنا اور حکومت دونوں کا علاج کر کے واپس آئیں گے. ذرا سنوائیے گا. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کی غرض سے وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. باقی پارٹی کا ان کو مشورہ یہ ہے صرف علاج اپنا مکمل کرائیں بلکہ اس نااہل اور نالائق ٹولے کا بھی علاج مکمل کر کے واپس آئیں. جی واڈا صاحب وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا بھی علاج کروا کے اور اپنا دونوں کا علاج کروا کے آئیں گے وہ واپس اس لیے نہیں آ رہے. بہت شکریہ عادل صاحب. اگر میں 1 منٹ کے لیے یہ فضول بیانیہ اور بکواس جو ہے وہ مان لوں 1 منٹ کے لیے تو چلیں نواز شریف تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, وہ گورنمنٹ کا بھی علاج کر لیں گے اور اپنا بھی علاج کرا لیں گے. تو پھر مفرور اسحاق ڈار کیوں بھاگا ہوا ہے؟ وہ اپنا علاج کر رہا ہے, علاج کروا رہا ہے یا اپنے آپ کو ذلیل و خوار کروا رہا ہے اور اپنی لیڈرشپ کو سرٹیفائی کروا رہا ہے انٹرنیشنلی کہ ہم چور ہیں, جو آپ نے دیکھا ہارٹ ٹاک کے اندر. حسن حسین کیوں وہاں بیٹھے ہیں, وہ کس چیز کا علاج کر رہا ہے اور ان کو بیماری کدھر ہے اور کس قسم کی بیماری ہے؟ علی ڈار وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کس قسم کی بیماری ہے اور کہاں تکلیف ہے؟ وہ کون سی تکلیف ہے جو برطانیہ میں ہو سکتی ہے؟ صحیح آپ مفروری کے لوگوں کے نام تو گنے, پورا خاندان کا خاندان جو ہے, ٹولہ جو ہے, وہ باہر مفروری میں علاج کرنے گیا, کرانے گیا, اور کس قسم کی تکلیف ہے, کہاں تکلیف ہے, ایک دو قوم کو بتا دیں تو ہم سب کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, پھر ہمارا بھی علاج کر لیجیے گا. دوسری چیز یہ کہ علاج وہاں وہ کر رہے ہیں مفروری میں, کورٹ مفرور کہہ رہی ہے, ہارٹ ٹاک بی بی سی کے اینکرز مفرور کہہ رہے ہیں, کنوکٹ کہہ رہے ہیں, ذلیل و رسوا کروا رہے ہیں ملک کو, خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں. اور یہ فائنانس منسٹر ملک کا, جس کو کندھے پہ بٹھا کے فائنانس منسٹر بنایا, اور مفروری ہوئی خاقان عباسی کے جو وزیر اعظم تھے اس کے جہاز میں. یہ عجیب مذاق ہے. جب جیل میں تھے تو انقلاب نہیں تھا, ٹویٹر اکاؤنٹ بیٹی کا بند تھا مریم کا. جیل سے نکلے جس طرح بھی نکلے, کیسے بھی گئے, کیا ہوا, بیماری تھی نہیں تھی, وہاں صحتیاب ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. وہ کہتے ہیں آپ نے بھیجا, اس کے بعد انقلابی بن گئے. اب انقلاب میں مانگ کیا رہے ہیں؟ مانگ رہے یہ ہیں کہ جی ہم سارے ٹبر 11 پارٹیاں مل گئی ہیں, 11 پارٹیوں نے جو شو کیے وہ آپ نے دیکھا ہے, 2000 5000 10000 15000 20000 جو جھوٹا فگر دینا ہے 50000 دے دیں, جو خواب میں بھی نہیں ہو سکتا ان کا 50000 وہ بھی دے دیں, تو کیا کر لیں گے؟ اور کہہ رہے ہیں عمران خان کی پارٹی کو اٹھا دیں. عمران خان کی پارٹی کو کیوں اٹھا دیں جی؟ اس نے کیلنبری فنڈ سے پراپرٹیاں بنائی ہیں, پاپڑ والے سے پیسے بنائے ہیں, عمران خان نے چوری کی ہے, ملک کھا کے ملک سے بھاگ گیا ہے. پہلے سعودی عربیہ کیا ایگریمنٹ کر کے بھاگ گیا تھا, کیا کیا بھائی عمران خان نے؟ عمران خان مودی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے حساب سے چل رہا ہے. کیا عمران خان, کون سا ایسا غلط کام عمران خان نے کیا ہے اس حالت میں جو دیوالیہ ہوا ملک تھا اس کو لے کے وہ کھڑا ہوا ہے؟ ایکسپورٹس بڑھا دیے, انڈیا کو ڈنڈا کیا ہوا ہے, کشمیر کا مدعا پوری دنیا میں اٹھا لیا ہے, مذہب کو ہمارے پورے دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے, آنکھ میں آنکھ کر کے بات کر رہا ہے. نو مور کی سیاست ختم ہو گئی, ڈو مور کی سیاست جو امریکنز کہتے تھے وہ ختم ہو گئی. ایک اکانومی بہتری راستے پہ چل گئی. جو قرضے انہوں نے لیے کھربوں ٹریلینز کے, اس کے سود ہم نے اتار دیے, بینکرپسی سے بچا دیا, بلیک لسٹ سے جانے سے بچا دیا, قبضے ہوئے پراپرٹیاں واپس کر لی, عدالتوں کا منومن فیصلے مانے, افواج کا احترام کیا. اور کیا ظلم کیا پاکستان میں عمران خان نے, یا عمران خان نے 35 راج کیا تھا جو ملک کا بیڑا غرق عمران خان نے کیا ہے. عمران خان سے کیسے سوال کر سکتے ہیں کہ 2 سال کے اندر وہ 35 سال کا جواب دے؟ مجھے آج آپ یہ تو بتا دیں عادل بھائی صاحب کہ آپ اگر آج پروگرام کر رہے ہیں اور 20 سال کسی اور نے پروگرام کیا تھا تو میں آپ کو کہوں گا وہ 20 سال کا حساب آپ دے دیں. مطلب کہ احمد کو جنت میں اب رہتے ہیں, یا یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کو گالی دے کر, فوج کو گالی دے کر, گورنمنٹ پریشر میں آگے کہے گی این آر او لے لو, آؤ تمہیں منصب دے دیتے, کرسی دے دیتے ہیں, تم ادھر اقتدار میں رہو. یہ جو عوام ہے پاکستانی تمہارے باپ کی نوکر ہے, اس کو ہم کچلیں گے, اپنے باپ کا ملک سمجھ کے چلائیں گے, اس کے بعد یہاں سے بھاگ جائیں گے, جب دل چاہے گا واپس آ جائیں گے. عدلیہ کو بھی ہم جسٹس قیوم کی طرح فون پہ چلائیں گے, فوج کو گالی دے کے چلائیں گے. باقی تو ادارے آپ نے مفلوج کر ہی دیے تھے, سیف الرحمان کا نیب کو بھی چلائیں گے. تو ختم ہو چکا ہے. فیصل واڈا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نیا پاکستان تشکیل ہو چکا ہے. فیصل صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کل میں دیکھ رہا تھا, کل آپ کی شو میں جو ہے وہ آپ وزیم بدامی صاحب کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, تو ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ مفتاح صاحب نے کہا کہ نیب کے لا پر ہمیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو اتفاق تھا کہ یہ نیب لا امینڈ ہو جائے, لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے, تو ایسا ہی تھا؟
دیکھیں عادل عباسی صاحب جو کل دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں مفتاح اسماعیل صاحب نے بدامی صاحب کے شو پہ کہیں، ریمارکیبل کہ اپوزیشن نے خود ایکسیپٹ کر لیا کہ پوری کی پورے پاکستان کے پولیٹیشنز تیار تھے گرے لسٹ سے فیٹف سے نکلنے کے لیے کچھ بھی قربانی دینے کو. ایک آدمی تھا جس نے کہا میں گرے لسٹ میں ہی بچا لوں گا پاکستان کو اور NRO نہیں دوں گا، وہ عمران خان ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نون لیگ کے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری چیز وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو ان کا بیانیہ ان کے نواز شریف علاقے چلے کہ جی NRO کی شکیں جو ہیں وہ فوج نے دی تھی. اور بھائی فوج کے کیسز چل رہے ہیں نیب کے اندر، فوج کے کرنل جنرل سپاہی کیپٹن میجر سے کیسز ہیں، بچوں والی باتیں. تیسری چیز یہ تو وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے کیا مفتاح صاحب؟ نہیں، ایک امپورٹنٹ چیز اس پہ کیا ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس بیانی کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا. نواز شریف کے فوج اور عدلیہ بیانی کے خلاف کون کھڑا ہے؟ ان کی صاحبزادی مریم نواز، محمد زبیر ایکس گورنر، اور کون ہے؟ مصدق ملک. ٹھیک میں آتا ہوں، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں، اقبال غائب، مریم اورنگزیب غائب، فیصل واڈا صاحب، پرویز رشید غائب، کیا نام ہے، خواجہ آصف غائب، سعد رضی غائب، میں آتا ہوں، چودھری صاحب غائب، سارے کے سارے نون لیگ کے اپنے بیانی. مگر مجھے یہ بتائیں کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب بات کر رہے ہیں، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ والی بات غلط بیانی کر رہے ہیں یا درست کہہ رہے ہیں؟ عادل عباسی صاحب کوئی پاگل ہی آدمی پاکستان میں یہ کہے گا کہ یہ ایسی بات ہے کہ جی آپ شکے لے کے آ گئے. بھائی آپ کا کیا تعلق ہے نیب سے؟ وہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں اس کیس کے اندر کہ وہ نیب کے شکے لے گئے. بالکل بے بنیاد بات ہے، All right, الزام لگایا جا رہا ہے، Fair اپنی enough. فوج کو پھر بلو دا بیلٹ ہٹ کیا جا رہا ہے. آل رائٹ، وہ اپنے ادارے کو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھسیٹنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ حقائق کے برعکس ہے. جی میں طارق فضل چوہدری صاحب، وہ کہتے ہیں جی باقی لوگ، کوئی بھی سینسیبل آدمی کہہ سکتا ہے کہ جس کا کیسوں سے تعلق نہیں وہ اس کی شکوں کو امینڈ کرے گا. رائٹ، What will they get out of it? آل رائٹ، پوائنٹ ٹیکن. میں بس یہی ذرا پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، جو انہوں نے کلیم کیا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگر میاں صاحب اپنا علاج کرا رہے ہیں، اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیا، اس کا فائدہ ہوا ہے آپ کو، پارٹی کو، PDM کو، یا نقصان ہوا ہے؟ لیکن جو سیاسی ڈیبیٹ ہے اپنی جگہ. فیصل واڈا صاحب مجھے جانتے ہیں کہ جو لوگ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یا اسی زبان میں بات کرتے ہیں کہ بکواسیات اور یہ ساری، ان کے ساتھ ضرور یہ کریں. مجھے یہ جانتے ہیں، میں یہ لفظ نہ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی پروگرام میں استعمال کرے، اور اس کے بعد میں اس لیول پہ جا نہیں سکتا، اور میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنی بکواسیات روزانہ کی بنیادوں کے اوپر حکومتی وزراء آگے ٹیلی ویژن کے اوپر کرتے ہیں. تو یہ الفاظ کے بغیر بھی ہم بڑے مہذب طریقے سے پروگرام کر سکتے ہیں، اور میں اسی کا عادی ہوں. تو برائے مہربانی اس کو چھوڑیں، نہ کسی پارٹی کا بیانیہ کو بکواس کہیں، اور نہ ہم وزراء کے بیانات کو بکواس کہیں جو روز آ کے وہ بجائے عوامی ایشوز پہ بات کرنے کے وہ پریس کانفرنسز میں کرتے ہیں. ان کو چھوڑیں، بات کریں حقائق پہ. آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ جی وہ بیمار کیوں ہیں، کیا پرابلم ہے. تو سب سے پہلے میرا مشورہ ہے فیصل بھائی کو کہ آپ جو پنجاب کی آپ کی وزیر صحت ہیں ان سے پوچھیں. جو وزیر صحت اس وقت وفاق میں بیٹھے ہیں، اور اس وقت وہ آپ کے انچارج تھے شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر فیصل صاحب، ان سے پوچھیں جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ قرار دیا کہ انہیں فوری طور پہ جانا چاہیے علاج کے لیے، ان کی جان کو خطرہ ہے. باقی لوگوں کو جو آپ نے نام لیے ہیں، جو ان کے ساتھ یک طرفہ طور پہ احتساب کے نام کے اوپر انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی ہے. تو سر پھر میرا جو آرگیومنٹ تھا ڈاکٹر صاحب، وہ تو پھر ویلڈ ہوا نا، کہ اس کا مطلب آپ کا عدالتی نظام پر پاکستان کے اب یقین نہیں ہے، اور اسی کی کڑی ہے کہ میاں صاحب بھی جو ہے وہ یہ بات متعدد بار کہہ چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ خود رانا ثناء اللہ صاحب کا میں نے آپ کو شارٹ سنوایا، وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف اپنا اور حکومت دونوں کا علاج کروا کے واپس آئیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اگر اپنا علاج ان کا ہو بھی جائے تو انہوں نے حکومت کا علاج کر کے واپس آنا ہے. عدالتی نظام پر یہ عدم اعتمادی ہوا. ایک سوال آپ کو 3 دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جواب دینے دیں. آپ نے کوئی 5 سے 10 منٹ دیے ہیں فیصل واڈا صاحب کو. لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ. بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ ہم بہت نیٹ اینڈ کلین ہیں اور ہم پچھلے 30-35 سال کا حساب نہیں دے سکتے، آپ مت دیں. آپ سے کوئی حساب 30-35 سال کا نہیں مانگ رہا. آپ سے حساب وہی مانگا جائے گا، اور ضرور مانگا جائے گا، جو آپ کا اپنا دور ہے. اب ابھی پرسوں جو سپریم کورٹ نے بلین سونامی ٹری کے حوالے سے سوالات اٹھائے اور یہ کہا کہ کے پی کے کا پورا محکمہ سیاحت جو ہے وہ چور ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے
کہ کے پی کے کا محکمہ سیاحت پورا چور ہے اور میں سیکٹری کو اندر کرنے لگا ہوں اور مجھے سیٹلائٹ امیجز دیے جائیں اور یہ درخت سارے کیا بنی گالا میں لگائے گئے ہیں، یہ کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں کہہ رہا. آپ یہ تنقید جائز ہے، یہ تنقید جائز ہے، یہ عدالت کے ریمارکس ہیں، یہ حکومت کی کارکردگی ہے، مگر کیا اسحاق ڈار کا واپس نہ آنا اور ان کے ادر فیملی ممبرز کا پاکستان کی کورٹس پہ نظام پہ ٹرسٹ نہ کرنا اس کا جواب ہے؟ بالکل جواب نہیں ہے. جواب جو میں دینے لگا ہوں وہ آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سر میں آپ سے سن رہا ہوں، پھر پیچھے سے لے کے چلے جاتے ہیں نا بات کو. اگر آپ سوال کا جواب دیں تو میں دوبارہ آپ سے وہ سوال نہ کروں. نہیں، میں نہیں لے کے چلا جاتا. وارڈا صاحب اگر ہمارے اوپر الزام لگائیں گے کہ جناب ہم ان کے خلاف احتساب کر رہے ہیں تو میں انہیں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ کے اپنے حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا حساب تو کریں، 35 سال کا نہ کریں. مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آؤں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سوال پوچھیں گے تو آپ اپنی کارکردگی کا جواب دیں، حکومت سے سوال پوچھیں گے تو وہ کہیں گے پچھلے لوٹ کے کھا گئے اور احتساب نہیں آپ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں آپ زیادتی کر رہے ہیں. مجھے بریک لینے بریک کے بعد ڈسکشن کریں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کیجئے گا، پھر میں ذرا کچھ اور سوال کرنے. یہ سیگمنٹ تھوڑا شارٹ ہے. جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب، ان کا مائک ان کو ریکنیکٹ کریجئے گا. فیصل واڈا صاحب بتائیے گا، اپوزیشن نے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اگر آپ کی حکومت بار بار یہ کہتی رہی کہ بھئی اگر وزیر اعظم نے بھی کہا اگر یہ دیتے ہیں استعفے دے دیں ہم الیکشن کروا دیں گے، تو ممکن ہوگا اتنے بڑے لیول پر جو ہے وہ استعفے اگر آئیں اجتماعی طور پر؟ ابھی تو پیپلز پارٹی اس فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن اگر شامل ہو جائے، ذرائع سے جو خبر چل رہی ہے کہ پی ایم ایل این میں اس پہ غور ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں عادل صاحب، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی لمبی خواری انہوں نے کی، چھوٹے چھوٹے جلسے کیے، خود بھی خوار ہوئے، کرونا میں لوگوں کو بھی پریشان کیا، وبا بھی پھیلائی. کل کریں ریزگنیشن، کل دیں ریزگنیشن. کیوں اتنا لمبا پروسیجر پہ جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں ریزگنیشن دے کے واپس سندھ میں جیت جائے گی، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم تو کرا لیں گے الیکشن، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم سمپل میجورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اتنا بڑا کام بعد میں کیوں کریں؟ کل کریں، صبح اٹھ کر صبح کریں یہ کام. یہ گیدڑ بھبکیاں کیوں دے رہے ہیں بھائی میرے؟ کل کے دیتے آج آپ الیکشن کرا دیں گے، پورے کے پورے جتنے استعفے آئیں گے اس پہ الیکشن کرا دیں گے؟ بالکل کرا دیں گے. دیکھیں عادل صاحب، اس پی ڈی ایم میں مجھے صرف طارق فضل چودھری صاحب سے ایک سوال کا جواب لے دیں، میں سب باتیں مان لوں گا. ہم تو برے ہیں، ہم سب سے برے ہیں، چلے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا. آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی لیڈرشپ کیوں بھاگی ہوئی یہاں سے آ جائیں انقلاب کے نام پر؟ ایک دوسرا ہے کہ آپ کے بیانیے میں مریم نواز، نواز شریف، محمد زبیر، مصدق ملک، یہ 4 آدمی کے علاوہ تو آپ کی پارٹی میں کوئی بیانیہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو آپ بیانیہ بازار میں بیچ کس کو رہے ہیں؟ چلے میں سوال کا جواب بھی لے لیتا ہوں. آپ سمجھتے لوگ آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ میں اس کا جواب لے لیتا ہوں، پھر آگے ذرا بڑھا. مریم اورنگزیب سپوکس پرسن ہے، وہ یہ بیانیہ نہیں اٹھاتی. طارق فضل چودھری صاحب ہیں، خیر انہوں نے کبھی بھی بات غلط نہیں کی کبھی بھی کسی ادارے کے لیے. اس کے بعد آپ آ جائیں احسن رشید، پرویز رشید، وہ کہاں ہے؟ احسن اقبال جنرل سیکرٹری ہے، کبھی آپ نے بیان سنا فوج اور عدلیہ کے خلاف؟ تو ڈرامے بازی تو ان کی پارٹی کے اندر ہی ہے، پھوک وہی نکل گئی ہے، پارٹی میں کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ استعفوں کا آپشن زیر غور آ چکا ہے؟ 13 دسمبر تک مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں دھکا دیں گے حکومت پہلے سمجھ جائے، ورنہ 13 تاریخ کو جو ہے وہ پھر حکومت کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. دیکھیں سب سے پہلے میں واڈا صاحب نے جو کہا ہے میں مختصر اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کسی بیانیے کے ساتھ ہر وہ شخص کھڑا ہے جو آج مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. ہمارے بیانیے کو غلط رنگ ضرور دیا جاتا ہے کہ ہم فوج کے خلاف ہیں، جو کہ قطعی طور پہ نہیں ہے. ہم فوج کے اندر اس تمام غیر آئینی اقدامات جو ماضی میں ہوئے ہیں، چاہے وہ جناب مشرف کی شکل میں، ضیاء الحق کی شکل میں، جناب یحییٰ کی شکل میں، فیلڈ مارشل ایوب خان کی شکل میں، ہم ان غیر آئینی اقدامات کو کہتے ہیں کہ آئندہ بھی نہ ہوں، اور ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلایا جائے. فوج کی قربانیوں کو ہمیشہ سراہا گیا ہے اور انہیں سلام پیش کیا گیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جی جو آپ نے کہا استعفوں کی بات، مختصر بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو تمام قیادت ہے وہ اس ایشو کے اوپر کئی دفعہ بات کر چکی ہے. اس کا مرحلہ وار طریقہ کار طے کیا جائے گا. پی ڈی ایم کا اجلاس ابھی 8 تاریخ کو دوبارہ ہو رہا ہے، سربراہی اجلاس. آئندہ کی حکمت عملی جو ہے وہ اس میں طے کی جائے گی کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. 13 دسمبر کو جلسہ ہو رہا ہے لاہور کا، اس میں جو شرکت ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی. اب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دعویٰ کرنا، میں کہوں جناب کہ 50,000 آدمی تھا، واڈا صاحب کہیں کہ 5,000 تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ نے اس کا نمبر کم کرنا ہے، ہم نے جو بات کرنی ہے وہ انہوں نے مانی نہیں ہے.
لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا وہ دکھا دیتا ہے کہ کتنے لوگ کہاں پہ ہیں, کس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر انہیں کوئی حکومت سے کوئی شکایت یا تکلیف ہے, اگر کوئی شکایت یا تکلیف ہے حکومت سے, تو لوگ باہر نکل رہے ہیں. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ بات ضرور حکومت کو سوچنی چاہیے کہ اس وقت جو ہم بار بار میں بات کرتا ہوں کہ یار ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں, لوگ ان سے تنگ ہیں, ان پہ بھی سوچا کریں. چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں آپ کے, ان کی بات انتظامی ہے, مرکز کے جو ادارے ہیں ان کی بات انتظامی ہے, اس پہ ضرور غور کیا کریں. آج عوام پاکستان کے خوش نہیں ہیں. کتنے سروے آپ کے ہو چکے ہیں بھائی صاحب, آپ مجھے بتائیں, اس میں کیا عوام حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ نہیں, مہنگائی کی وجہ سے تو ظاہر ہے نظر آتے ہیں, مہنگائی کی وجہ سے لوگ تو یہ وہ فیکٹر ہے جس سے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے. جس کا 5 لاکھ آمدن ہے وہ بھی متاثر ہے, جس کی 25,000 آمدن ہے مہینے کی وہ بھی متاثر ہے. ہر شخص متاثر ہے پاکستان کا. عادل صاحب, فیصل واڈا صاحب اور اب جواب دے دیں. جی عادل صاحب, طارق فضل چودھری صاحب کی میں نے بات مان لی, مائنس NRO آئیں جی بیٹھے ہیں عوام کی بہتری کے لیے, دونوں مل کے بات کر لیتے دو ساری پارٹیاں, کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے تو آپ سے کبھی نہیں کہا. اگر آپ کو ووٹ پڑا ہے اور آپ کا اپوزیشن کا رول ہے اور عوام کے لیے اچھا سوچتے ہیں, کل صبح بیٹھے ذرا ہمارے ساتھ, مائنس NRO ہر چیز پہ بات کرنے کو تیار ہے, بتائیں کب بیٹھنا ہے. میں عرض کرتا ہوں جی کہ دیکھیں بات ٹیکنیکل ہے, جذبات کی نہیں ہے. NRO کس نے مانگا ہے, کب مانگا ہے, اب پوری ایمانداری سے بتا دیں. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا وزیراعظم کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جو مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں, احتساب عدالتوں میں چل رہے ہیں اپوزیشن کے مختلف رہنماؤں کے خلاف, وہ کیسز وزیراعظم ختم کر سکتا ہے؟ اختیار ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ تھانے میں سائیکل چوری کا ایک مقدمہ ختم کرنے کا وزیراعظم کے خلاف اختیار نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا کہ ہم پاکستان کو FATF سے تب نکلنے دیں گے جب آپ 38 سکوں میں سے 34 سکے نیب کی بدل دیں. اس نیب کی بدلنے سے کیا پاکستان کی تقدیر بدلنی تھی؟ آپ لوگ یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے. نمبر 1, یہ آپ کو بھی پتہ ہے جی آج آپ بڑی سینسیبل بات کر رہے ہیں, اس کا پاکستان کا درد ہے, پاکستان کی عوام کا درد ہے. مہنگائی ہے, بالکل ہے, مہنگائی کس وجہ سے وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن چلیں, میں کہتا ہوں جی ہم غلط ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں. آپ کہتے ہیں NRO ہم دے نہیں سکتے, NRO کی بات نہیں کرتے. چلے جی NRO سے ہٹ کر پاکستان کی سالمیت, بہتری, عوام کی بہتری کے فلاح بہبود کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. کیا پرابلم ہے؟ کون روک رہے ہیں آپ کو؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, حکومت پچھلے 2-2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, مجھے بتائیں کہ یہ ٹی وی کے اوپر جو بیانات ہوتے ہیں یہ کافی نہیں ہوتے. کتنے سنجیدہ ہے وزیر اعظم. جب آپ نے پچھلی ابھی کہا گیا کہ جناب ایک میٹنگ بلائی اسپیکر نے اور اپوزیشن نے اس میں شرکت نہیں کی, اس سے پہلے یہی میٹنگ جب بلائی تھی اسپیکر صاحب نے, وزیر اعظم اس میں آئے, آپ کے شہباز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہیں, عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو ختم کرتے ہی اٹھ کے چلے گئے. لیکن اب تو معاملہ اس سے آگے چلا گیا نا طارق فضل چودھری صاحب. اب تو آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ اس حکومت سے ہم نے بات ہی نہیں کی. میں رویوں کی بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک, میں سمجھ گیا آپ کی بات. یہ تو ایک ماضی ہے نا. اب تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حکومت سے بات ہی نہیں کرنی, اب ہم نے کہیں اور بات کرنی ہے, اب پہلے اس حکومت کو گرائے پھر بات ہوگی. اب فیصل واڈا صاحب جو آپ کو آفر کر رہے ہیں, میرے خیال ہے وہ ویلڈ نہیں ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی. ذرا رانا ثناء اللہ صاحب نے بتائیے گا ذرا, جو کہا کہ جی 13 دسمبر سے پہلے گرفتاریاں ہوئی تو خطرناک جو ہوں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب 13 دسمبر سے پہلے استعفیٰ دیں, ورنہ جو ہونے والا ہے, میں اس پہ بات کر لوں جو آپ نے سوال کیا ہونے والا ہے. جناب کر لیں بات. دیکھیں عادل بھائی صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں نے تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دی حکومتی رویوں کی, ڈائلاگ جو ہوتے ہیں وہ ہر ڈیڈ لاک کا اختتام یا ان کا حل ڈائلاگ میں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عالمی جنگوں کی جو اختتام اور ان کی جو رزلٹ نکلے ہیں وہ ڈائلاگ پہ نکلے ہیں, اور بند گلی سے راستے نکالنا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے لاسٹ 2 منٹ سے میرے پاس کوئکلی ذرا, اگر حکومتی رویہ سنجیدہ نہیں ہوگا تو ہم گریٹر ڈیبیٹ کی بات کریں گے, ہم نیشنل ڈائلاگ کی بات کریں گے جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے. اور اگر سنجیدہ ہوگا تو آپ ویسے ہی بات کر لیں گے, اور وہ ہوگا, وہ نیشنل ڈائلاگ ہوگا, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے, صرف حکومت نہیں بیٹھے گی. آل رائٹ جی, فیصل واڈا صاحب میڈیا بھی بیٹھے گا, اس میں آپ کی فوج بھی بیٹھے گی, اس میں آپ کے عادل صاحب میرا اپنا خیال ہے کہ بڑا اچھا پروگرام ہے آپ کا. جی انہوں نے کہا ہم NRO دے نہیں سکتے, یہ کہتے ہیں ہم NRO نہیں مانگتے. NRO کو ہٹا دے, NRO از ناٹ پارٹ آف دا ڈسکشن. اس کے علاوہ پاکستان کی بہتری کے لیے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب بیٹھ جائیں حکومت کے ساتھ, ہم تیار ہیں. NRO کا نہ ذکر ہوگا, نہ بات ہوگی, نہ کوئی شک کی بات ہوگی. بتائیں جی کس طرح پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے؟
اپوزیشن کا کام بھی ہے. اگر میں غلط سمت پہ جا رہا ہوں تو طارق صاحب مجھے روکے, ادھر نہیں فیصل, لیفٹ سے چلے جاؤ. اگر لیفٹ سے فائدہ ہوگا پاکستان کا, میں لیفٹ سے چلا جاؤں گا. اگر میں کہوں گا اپوزیشن کو لیفٹ بہتر ہے تو میں کنونس کر لوں گا. یہی جمہوریت کا حسن ہے, آ جائے بیٹھ جائیں. لیکن آپ نہیں بیٹھیں گے. آپ اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں NRO دو, نواز مریم کو جانے دو, کیسز ختم کرو, اس کو واپس آنے دو, اقتدار دو, بالکل کوئی نہیں ہماری کہتا. دولت کو معاف کر دو. نہ آپ کے پاس اختیار ہے, نہ ہم کہتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ہم تیار ہیں. اوکے جی, طارق فضل چودھری صاحب 30 سیکنڈز. جی میں عرض کر رہا ہوں جی کہ نہ NRO ہم نے مانگا ہے, نہ ان کے پاس اختیار ہے. جس نیشنل ڈائلاگ کی اور گریٹ ڈیبیٹ کی میں نے بات کی ہے, وہ پاکستان کے مسائل کا اصل حل ہے. وہ کیسے شروع ہوتا ہے, کب شروع ہوتا ہے, اور بار بار جو ہم کہتے ہیں ملک ٹریک پہ نہیں آ رہا, تبھی ٹریک پہ آئے گا کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے گا, اور وہ نیشنل ڈائلاگ کے ذریعے ہی ہوگا. تو 13 دسمبر کو جو آپ کہتے ہیں کچھ ہونے والا ہے, وہ کوئی جماعت بھی انکار نہیں کرے گی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جب نیشنل ڈائلاگ کی بات ہوگی کوئی جماعت بھی اسے انکار نہیں کر سکتی. پاکستان کی بہتری اور سلامتی یہ ہر ایک کو عزیز ہے. رائٹ, ٹھیک, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, فیصل واڈا صاحب, دونوں شامل تھے. آگے دیکھنا یہ ہے کیونکہ ڈائلاگ ہی مسئلے کا حل ہے, اور نیشنل ڈائلاگ کی جو اپوزیشن بات کر رہی ہے اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو الٹیمیٹلی انگیج کرنا پڑے گا. دونوں کے ساتھ آپ دونوں انگیجمنٹ کریں گے تو یہ حل نکلے گا, ورنہ یہ حل نہیں ہے, یہ تصادم ہوگا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ, معاون خصوصی اطلاعات نجات. ایک بریک کے بعد ذرا پنجاب پہ 13 دسمبر کو جلسہ ہونا ہے, اس پر اور کچھ پنجاب حکومت کی کارکردگی بات ہوگی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. پنجاب کی صورتحال پہ بات کریں گے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, معاون خصوصی اطلاعات حکومت پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن یہ دشمنی کر رہی ہے جو عوام کے ساتھ بھی. اس پر بھی کچھ بات کریں گے, وہ ذرا گورننس سے ریلیٹڈ معاملات پر بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی تو یہ جو اپوزیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے زبردستی روک ٹوک کرنے کی کوشش کی اور آپ لوگوں نے جو گرفتاریاں پہلے سے شروع کی ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں کو ضلعوں سے جو ہے وہ گرفتار کر رہے ہیں, اگر کوئی اس قسم کی رکاوٹ ڈالی تو پھر وہ ہوگا کہ کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ کرپٹ ٹولہ ہے جو قانون سے دھنگا مشتی کر رہا ہے, اور جس طرح سے عوام کی زندگیوں کو اپنے اقتدار کے نشے کے لیے داؤ پہ لگا رہا ہے, اور ان کی بے حسی اور عوام دشمنی جو ہے وہ آپ ان کے بیانات سے دیکھ رہے ہیں, اور مسلسل جلسے اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس ٹولے کو صرف اور صرف اپنے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان سے بچنا ہے, اور احتساب کے عمل کو سلو کرنے کے لیے یہ اس حکومت کے آئے دن جو ڈیڈ لائنز دے کے لیڈرشپ کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کو پریشر میں لے آئیں گے, ان کی گیدڑ ببکیوں سے ہم پریشان ہوں گے. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ہماری جتنی بھی الائیڈ پروونشل گورنمنٹس ہیں, انکلوڈنگ پروونشل گورنمنٹ پنجاب, اس کے وزیر اعلیٰ سمیت, کوئی بھی ان کی ان گیدڑ ببکیوں سے, ان کے ڈرانے دھمکانے سے, ان کی یہ بے بنیاد من گڑت گفتگو سے ٹس سے مس نہیں ہونے والا. ٹھیک, لیکن پہلے آپ لوگ آپ لوگوں نے اجازت دے دی اب جلسے کی, جلسہ کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے عادل کہ یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ نے اس پہ قدغن لگائی ہے, عدالت نے اجتماعات پہ پابندی لگائی ہے, اور حکومت وقت ہوتے ہوئے کوئی بھی حکومت ہو, پی ایم ایل این کا تو آپ کو پتہ ہے سوچ کا اور ان کا مائنڈ سیٹ جو تھا, کبھی بھی عدالتوں کے فیصلوں کے احترام کے حوالے سے انہوں نے جس طرح سے پذیرائی بخشی, تو ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب عدالت نے کہا کہ کورونا کے حکم پر ہم اپنا فیصلہ دے چکے ہیں, سوسائٹی اور ایگزیکٹو دونوں عمل نہیں کر رہے. عدالت نے تو دونوں کی طرف اشارہ دیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جلسے کیے گئے, وزراء کی طرف سے بھی جلسے کیے گئے. وہ کہتے ہیں نہ اپوزیشن عمل کر رہی, نہ سوسائٹی اس کو فوکس کر رہی ہے, اور نہ ایگزیکٹو فوکس کر رہی. دیکھیں ایگزیکٹو کا ایک رول ہے جو پبلک سروس ڈیلیوری سے جڑا ہے, اور حکومتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دفتروں میں قید نہیں ہوا کرتی. حکومتیں اگر عوام سے چھپنا شروع ہو جائیں, گھروں میں اپنے آپ کو قید کر لیں, تو عوام کے حوصلے پست ہوں گے, اور جو آپ کا
ڈے ٹو ڈے حکومتی امور کا بزنس ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا. تو جب حکومت کے دفاتر بند ہوں گے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عوام کو ہوگا. تو حکومت نے آپریشنل بھی رہنا ہے, فنکشنل بھی رہنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ SOP پہ عمل کرتے ہوئے عوام کو جو ریلیف اور ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ پہنچانے ہیں. ایک ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے, دوسری طرف شغلیہ مشغلہ ہے کہ جو اپوزیشن سیاسی جلسوں کے ذریعے کرنا چاہتی ہے. تو دونوں کے کنڈکٹ میں بڑا فرق ہے. اپوزیشن وہ جلسے کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ دیکھے کہ اس وقت کیا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کرونا کی زد میں جس بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں, اس صورتحال میں انہیں اس بھٹی میں جھونکنا اور کرونا کے پھیلاؤ کے لیے اجتماعات کرنا اور پھر عوام کی صحت پہ کھیلتے ہوئے اپنے سومنات کے مندر تعمیر کرنا, یہ بے حس اپوزیشن کا صرف اور صرف ذاتی ایجنڈا ہے. اور عوام, آپ نے دیکھا کہ اصل میں یہ وہ بکھلاہٹ ہے جو ملتان میں عوام نے ان کو مسترد کر کے دکھائی, جو پشاور میں دکھائی, جو اب تک کہ ہر جلسے میں عوام نے ان سے لا تعلقی کی. تو یہ اب فرسٹریشن میں, بکھلاہٹ میں, ڈپریشن میں اس طرح کے بیانیے دے کے میڈیا کی سکرین پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو ہم ان کو آئینی اور قانونی محاذ پہ ہر طرح کی سہولت کاری کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کی جان و مال کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک سروے آیا ہے پلس کا, پیاری اپوزیشن کے ریمپ پہ نہیں چھوڑ سکتی. ایک سروے آیا ہے پلس کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 47% افراد پنجاب کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں. آپ اس سروے سے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے, آپ کو بھی پتا ہے کہ سرویز کا کیا ہوتا ہے, ایک لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے اور لیمیٹڈ ان کا آڈینس اور کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور حالات اور صورتحال کے مطابق وہ نیریٹو بھی بلٹ ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو پنجاب کے اندر اس وقت میں آ کے جس صورتحال کو دیکھ رہی ہوں, 2.5 سال جو کام عثمان بزدار صاحب نے کیا ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب, یہ پچھلے 35 سال سے وہ ریفارمز نہیں کر سکے, اور وہ ریفارمز پاکستان کی ضرورت تھی. اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ منشور تھا کہ ہم انسٹیٹیوشنلائز کریں گے اپنی تمام پالیسیز کو اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف جائیں گے, اداروں کو بنائیں گے, اداروں کو بااختیار کریں گے, اداروں کو مضبوط کریں گے, اور مضبوط ادارے ہی گڈ گورننس کی ضمانت ہوتے ہیں. یہاں چونکہ یہ ہوا کہ ون مین شو ہوتا رہا, تمام طاقت کا سرچشمہ فرد واحد کے چھتری کے نیچے رہا, اور وہ فرد واحد انگلی کے اشارے پہ پورے سیاسی اور جو گورننس کا سسٹم تھا انتظامی, اس کو اپنی انگلی کے اشاروں پہ نچاتا رہا, اور ضلع سبحانی اور شہنشاہ عالم کی خواہشات کے تابع قوانین بھی رہے, ادارے بھی رہے, اور انتظامیہ بھی رہی. اب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب کو ایک ایسا وزیر اعلیٰ جس کا دامن بھی صاف ہے, جو با کردار ہے, جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے, وہ رنگ بازی, شو بازی اور خود نمائی کے لیے ایسے منصوبوں کے افتتاح نہیں کرتا جس کا عوام سے, اس کے ریلیف سے تعلق نہ ہو, اور وہ بڑکے مارنے کی بجائے عملی طور پہ کام پہ یقین رکھتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو حقیقی عوام ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جو صوبہ پنجاب ہے, اس کی جو قانون سازی ہے, جو اس کی ریفارمز ہیں, وہ ایجوکیشن ریفارمز ہیں, وہ ہیلتھ ریفارمز ہیں, وہ ایگریکلچر ریفارمز ہیں, وہ ہماری اوورآل اکنامک ریفارمز ہیں, سوشل سیکٹر ریفارمز ہیں, اور پھر آپ کو چونکہ صوبے کے اندر ایک کلچرل ویلیوز انٹیکٹ رکھتے ہوئے یہاں سیاحت کے اندر جو ریولوشن ہوئے, جو یہاں پہ اوورآل آپ کو پتہ ہے کہ لاہور زندہ نے صوبہ کا دارالخلافہ ہوتے ہوئے ایک ایسا شہر ہے جہاں ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں. یہاں ترقی کا محور اور مرکز جو تھا
وہ صرف بڑے شہروں کو رکھا All گیا. right. پسماندہ علاقے اسپیشلی ساؤتھ پنجاب جو Ignore ہوئے. ہے اس کے اندر رہنے والے عوام جو ہے وہ ان سہولیات سے محروم رہے. وقت ختم ہو پہلی گیا جی. دفعہ ڈاکٹر صاحب وقت ہے.